اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، مجھ تک، سارے نبیوں کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ایک اختیاری دعا دی۔ اختیاری دعا سمجھتے ہو؟ اختیاری دعا دی کہ ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کریں یا نہ کریں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم مانگو، تمہاری وہ ہم ضرور سنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری دعا۔ ایک دعا ہم ضرور سنیں گے تمہاری، جو بھی تم مانگنا چاہو مانگو۔ آدم علیہ السلام نے مانگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہ اختیاری دعا مانگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے جلدی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا تھا کہ مانگو، ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، تمہاری مرضی جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے مانگ لی۔ جب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری دعا مجھے بھی دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیجئے، آپ بھی دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اختیار ہے۔ میں نے سارے نبیوں کو ایک اختیاری دعا دی اور ان کی سنی، ان کو اس دنیا میں نوازا۔ آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دے رہا ہوں، جو مانگیں گے ہم دیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اختیاری دعا دی ہے۔ حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی موقع اچھا ہے، اے میرے پیارے شوہر موقع بڑا اچھا ہے، جب اللہ نے اختیاری دعا دی ہے تو آپ اللہ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، ایسی چیز مانگ لو کہ ہمیں زندگی بھر پیٹ پہ پتھر نہ باندھنا پڑے، ہمیں فاقے نہ کرنا پڑے، ہمیں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پر اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، جہاں میں چلنا چاہوں چلوں، اور یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا۔ کعبے کے رب کی قسم، جہاں میں چلتا وہ پہاڑ بھی سونے کا میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ میری بیوی عائشہ مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اللہ کے نبی آئے میرے پیارے شوہر، جب اللہ نے اختیار دیا ہی ہے تو مانگ لو، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ فَاخْتَبَأْتُ، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ سارے نبیوں نے جلدی کی لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔ اللہ نے اختیار دیا مانگ لو، میں چاہتا تو احد پہاڑ بھی میرے لیے سونے کا بن جاتا، جہاں میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا، میں جو مانگتا اللہ مجھے دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن اس دعا کو آخر جب آپ کو حق دیا ہے تو نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگوں گا لیکن دنیا میں نہیں۔ اختبأت دعوتی عائشہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں آج اس دعا کو نہیں مانگوں گا۔ مسلمانوں غور کرو، آئے گھسیا گھاٹ کے اس بڑے میدان میں جمع ہو کر سننے والوں سنو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی عائشہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، میری امت نفسی نفسی چلا رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان حال ہوں گے۔ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج اور سورج کی پوری گرمی زمین کی اوپر گر پڑ رہی ہوگی،
اور سارے انسانوں کے جسموں سے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پہ گر رہا ہوگا اور پسینے میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں کے برابر, کچھ پنڈلی کے برابر, کچھ کمر کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ کمر کے برابر, کچھ کاندھے کے برابر, اور کچھ اس میں گوتے لگا رہے ہوں گے. میری امت نفسا نفسی کے عالم بھی ہوگی. اس وقت میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور کہوں گا الہ العالمین, سارے نبیوں کو تو نے ایک اختیاری دعا دی, انہوں نے دنیا میں اپنی اپنی دعا مانگ لی. اللہ میرا بھی حق تھا, اللہ مجھے بھی ایک دعا مانگنے کا حق تھا, اور تو نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا, میری وہ دعا باقی ہے. اے اللہ آج مجھے حق دے, آج مجھے اجازت دے کہ میں دعا مانگوں. اے اللہ میری دعا تو سن لے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اس دعا کے مانگنے کی اجازت دے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ امام کائنات کی زبان سے نکلا شفاعۃ لامتی. قیامت کے دن جب اللہ مجھے دعا مانگنے کا حکم دے گا, اجازت دے گا کہ میں یہاں تمہاری سن لوں گا, اختیار ہے تمہیں, بتاؤ کیا مانگتے ہو. اس وقت میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا اور اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ حق تمہیں دیا, تم کچھ گناہگار لوگوں کی شفاعت کرا سکتے ہو, ان کو جنت میں لے جانے کا حق رکھتے ہو, جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. یہ امت کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہے. دعا اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگا. آپ دن بھر جو محنت کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے لیے نہیں کرتے ہو, معاف کیجئے گا. آپ کو تو 2 روٹی کھانا ہے, کہیں بھی مل جائے گی. آپ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو, آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کی فکر ہوتی ہے. اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں, ان کے فیوچر کے لیے. اللہ کے رسول کو پورا اختیار تھا, آپ چاہتے تو اللہ سے ایسی دعا اس دنیا میں مانگ سکتے تھے کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے. صفا اور مروہ کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے, احد پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا, اور جہاں آپ چلتے مکے کے یہ پہاڑ اور مدینے کی وہ وادیاں بھی آپ کے ساتھ چلتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, اور وہ دعا بھی چھپا لی. اختبات و دعوتی, میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا لیوم القیامہ, قیامت کے دن کے لیے. اللہ سے قیامت کے دن میں مانگوں گا. اما عائشہ پوچھتی ہیں تو قیامت کے دن کیا مانگیں گے؟ کہتی ہے شفاعت لامتی, اپنی امت کی شفاعت کا سوال کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے رسول کی رحمت امت کے ساتھ. امت کیا کر رہی ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے گا اس امت کا کیا حال ہے. مولوی جرجیز کی پوری تقریر سننے کے بعد مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے گا. صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر آپ کی مسجدیں بتا دیں گی کہ آج کے اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے, کتنا اثر ہوا ہے. یہ صورتحال ہے, یہ نبی اکرم کی رحمت. آؤ ایک اور نقشہ دکھاتا ہوں رحمت کا. امت کے لیے رحمت, ہمارے آپ کے لیے رحمت. کتنا مہربان تھے وہ رسول ہمارے اور آپ کے اوپر. کبھی غور کیا؟ معراج ہوئی, سفر معراج پہ گئے, براق کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا. تحفہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز نبی اکرم پر اور آپ کی امت پر فرض کر دی گئی. ذرا نقشہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ اللہ نے کیا دیا؟ جاؤ اے محمد, آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز میں نے فرض کر دی. بڑے خوش, 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے. لے کے چلے آ رہے ہیں, لے کے چلے آ رہے ہیں.
चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफा मिला है वो तोहफा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, कितने वक्त की नमाज? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने वक्त की नमाज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा अल्लाह के पास चाहिए, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा नहीं है, हम और हमारी उम्मत पढ़ लेगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक जुमला कहा जो हदीस की किताबों में इस तरीके से दर्ज है, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, मोहम्मद आप पढ़ लेंगे, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मूसा, तुम भी नबी बनकर गए थे, तुम्हें तजर्बा है, तुम्हारी उम्मत का हाल तुम्हें मालूम है, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर गए अल्लाह के पास। आप देख रहे हैं, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज भी लेके चले आए। मूसा ने कहा 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती आपकी उम्मत। उम्मत का नाम सुना, अरे अल्लाह, जब मेरी उम्मत 50 वक्त की पढ़ नहीं सकती तो फिर क्या फायदा? फिर तो मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी। मैं कैसे देख लूंगा अपनी उम्मत को जहन्नम में जाते हुए? उम्मत का नाम सुना तो अल्लाह के पास दोबारा गए। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद अब क्या हुआ? अल्लाह, 50 वक्त की ज्यादा है। अच्छा, ओह, कंसेशन चाहते हो, डिस्काउंट, नमाज में कमी चाहते हो? जी, अच्छा जाओ, मैंने 10 वक्त की कम कर दी, 40 तो ठीक है। हाँ हाँ, 50 बार ये वाकया सुना होगा। आइए जरा हमसे सुनिए। फिर आए, फिर उसी आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। अल्लाह ने कम किया? हाँ किया, माशा अल्लाह। कितने वक्त की रह गई? कहा 40। मूसा ने खींच के कहा 40? क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा है। अरे तुमने कम करने के लिए भेजा, मैं कम करने के लिए गया, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। कहा कि नहीं नहीं, ये भी ज्यादा है मूसा, ठीक है 10 वक्त की कम हुई ना, कुछ तो कंसेशन मिला है ना। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आए मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 नहीं 100 वक्त की भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी उम्मत 40 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी। क्या कयामत के दिन 40 वक्त की नमाज न पढ़ने के हुए बस अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा कर लोगे? नहीं। तो फिर जाओ। फिर गए। अल्लाह ने कहा, अरे अब क्या हुआ? अल्लाह 40 भी ज्यादा है। अच्छा, तो और कम कर दूं? हाँ, अच्छा जाओ 10 और कम कर दिया, 30 वक्त की। फिर आए मूसा, हाँ आधे के करीब हो गई, 50 में से 20 चली गई, 30 रह गई। कहा 30? देखो मूसा, अब मत कहना ज्यादा है। हाँ है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा का तजर्बा देखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मूसा तुम कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं। अल्लाह ने कहा अब क्या हुआ? कहा अल्लाह 30 भी ज्यादा है। अच्छा जाओ 10 और कम, 20।
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ تم بار بار بھیج رہے ہو، اب میں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے آدھی سے زیادہ کم کر دی، 50 میں سے 30 کم ہو گئیں، 20 رہ گئیں، اب 20 وقت کی تو میری امت پڑھ ہی لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو پرابلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی 20 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی، ایک تجربے کار نبی کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بار اور بھیجتا ہوں کہ چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے، اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 20 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی پھر گئے، اللہ نے کہا کیا اب کیا ہوا، 50 میں سے 30 کم کر دی، 20 رہ گئی، پھر اللہ اور کم کر دو، زیادہ ہے یہ بھی، اچھا جاؤ 10 اور کم کر دی، 10 رہ گئی۔ اب آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی، اب تو لگ بھگ سب ختم ہی ہو گئی۔ اچھا تو کتنی، ایک وقت کی؟ نہیں نہیں نہیں۔ پھر کہا موسیٰ اس کو ادھر جا کے چھوڑ دو، سنیے موسیٰ نے کہا کتنی، کہا 50 میں سے سمجھ لو کہ بہت کم، اللہ نے 40 کم کر دی، 10 رہ گئی۔ موسیٰ نے کہا کہ 10 رہ گئی، کتنی کم کر دی، کہا 10 اور کم کرنی، 10 رہ گئی، کہا 10؟ ہاں اے موسیٰ اب مت بھیجنا، 50 میں سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، اب میں جانے والا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا اے محمد پھر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، میری بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، صبح اور شام، آپ کہہ رہے ہیں 10 وقت کی اللہ نے کر دی، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی امت 10 وقت کی نماز پڑھ لے گی۔ مجھ سے سیکھو، میری امت سے سیکھو، میری امت 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ ان امتک لا تطیق، 10 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے آپ کی امت کے اندر۔ جائیے ایک بار اور جائیے، اللہ رب العالمین کم کر دے گا۔ اور سنو 10 کم ہو رہی ہیں، 10 اور کم ہو جائیں گی تو کچھ بچے گا ہی نہیں موسیٰ 10 ختم کر دے گا پھر کچھ بچے گا ہی نہیں، تو پھر تحفے کا فائدہ کیا؟ ارے جاؤ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ گئے، اللہ نے کہا اے محمد اب کیا ہوا، اب تو 10 کر دی۔ اللہ کے نبی نے اب نام لے دیا، پڑھیے سنن بیہقی، امام بیہقی کی۔ اللہ موسیٰ کہہ رہا میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، تو آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ اور کم کر دے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، اے محمد میں تمہاری 10 نمازوں میں سے 5 اور کم کر دیتا ہوں، اب 5 وقت کی نماز تم پر اور تمہاری امت پر فرض ہے، جاؤ یہ تحفہ لے کے جاؤ۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام مل گئے، موسیٰ نے کہا کتنا کم ہوا؟ اب میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھر تم بھیجنے کی بات کرو گے اور اب میں جاؤں گا نہیں۔ کیوں؟ تعداد تو بتاؤ کتنی؟ کہا 5۔ کہا یہ بھی زیادہ، نہ بنی رہنے دیجیے، اب نہیں جاؤں گا۔ ارے میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت پڑھ لے گی، میں محنت کروں گا، فضیلت بیان کروں گا، لیکن اب میں بار بار نہیں جاؤں گا، ایک بار اور چلے جاؤ محمد۔ یہاں اللہ کے رسول قسم کھا لیتے ہیں
موسیٰ مجھے قسم ہے اپنے رب کے عزت و جلال کی اب نہیں جاؤں گا، مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے، کتنی بار جا کر کم کراؤں؟ نہیں، جیسے یہاں قسم کھائی مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، کتنی کم کراؤں؟ غیب سے آواز آتی ہے، محمد تم مجھ سے شرما گئے، آئے محمد تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اگر تم ایک بار اور چلے آتے میرے پاس تو قسم میں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں مجھے اپنے کبریائی کی میں تمہاری نمازوں میں اور کمی کر دیتا اور تخفیف کر دیتا، لیکن تم شرما گئے اور تم نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ قسم میں مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی اب نہیں جاؤں گا، تو مجھے بھی قسم ہے کہ اب میں 5 سے کم نہیں کروں گا، اپنی کبریائی کی میں نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر اب فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لے ہو چلے جاتے نا، ایک بار کم ہو جاتی نا، ہم کو کیا معلوم تھا۔ اچھا کتنے لوگ یہاں خوش ہو رہے ہوں گے اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اتنی بار چلے گئے، ایک بار اور چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، 2 وقت کی رہ جاتی، صبح اٹھ جاؤ پڑھ لو، شام کو سونے سے پہلے پڑھ لو، دن کا جھمیلا ختم۔ لیکن حقیقت ہے یہ موسیٰ کا تجربہ، موسیٰ کی امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے 2 وقت کی اور 3 وقت کی تو چھوڑو، جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ تک کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، عید اور بقرعید بھی نہیں۔ اس کا مشاہدہ کر کے اپنے سماج میں آپ دیکھ لو، کیا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ نماز سے پہلے مسجد میں، اذان سے پہلے مسجد میں جانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جس کو 2 ٹائم نہیں پڑھنا تو وہ جمعہ تک کی نماز سے محروم ہے، اور جمعہ تک اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی قسمت میرے بھائیوں۔ جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، گنجائش ہے، رعایت ہے، لیکن معاف نہیں ہے، کنڈیشن میں تبدیلی ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو لیکن پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھنا ہے۔ کروٹیں نہیں بدل پا رہے ہو، ادھر ادھر نہیں گھوم پا رہے ہو تو اشارے سے پڑھو لیکن پڑھنا ہے۔ پورے بدن کا اشارہ نہیں کر پا رہے ہو تو زبان سے الفاظ نکالیے، حرکت دیجئے لیکن پڑھنا ہے۔ بالفرض آپ کو کسی ظالم آدمی نے کسی پیڑ سے باندھ دیا یا کسی کھمبے سے باندھ دیا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کو نہ وضو بنانے دیا جا رہا ہے، نہ غسل کرنے دیا جا رہا ہے، نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں ہے، آپ کو باندھ دیا گیا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ اس سے ایک بار کہیے کہ مجھے وضو بنانے کی اجازت دے دے، اجازت دیتا ہے تو ٹھیک وضو بنا لیجئے، اجازت نہیں دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو کے تمہیں نماز پڑھنا ہے، نیت کر لو، اے اللہ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے تو میں وضو ضرور بنا لیتا، اس نیت پر بھی تمہیں وضو کا ثواب ملے گا، کیونکہ وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، وضو کا وقت ہے، وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت سے ہی وضو کر لو، اے اللہ میں نے وضو کی نیت کر لی کیونکہ مجھے ظالم نے باندھ دیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے،
پورب کی طرف، اتر کی طرف یا دکھن کی طرف آپ کا چہرہ ہے، آپ اس سے کہیے کہ مجھے اس طرف قبلے کی طرف میرا چہرہ کر دو۔ اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک، اگر نہیں کرنے دے رہا ہے تو کہیے اللہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں، لیکن تو ہر طرف ہے، تیرا رخ تو ہر طرف ہے۔ اے اللہ میں نے نیت کر لی کہ میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اگرچہ مجھے قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اور آپ اسی حال میں نیت نہیں باندھ پا رہے ہیں، مت باندھیے۔ رکوع نہیں کر پا رہے ہیں، مت کیجئے۔ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، مت کیجئے۔ لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی، زبان چلانا پڑے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا پڑے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ۔ لوگوں اس کنڈیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کیسے تم اپنے نرم گرم بستروں پہ سونا گوارا کر لیتے ہو؟ مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور تم اپنے بستروں پر اذان سننے کے بعد بھی اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہو۔ یا ہاتھ پیر بندھے ہیں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ ظالموں نے تمہیں باندھ دیا ہے، کرسی سے باندھ دیا، چٹائی میں لپیٹ دیا، اذان کا وقت ہو گیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا تو بغیر وضو کے نماز پڑھو، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو بغیر قبلے کی طرف چہرہ کرو، ہاتھ پیر نہیں چلانے دیا جا رہا تو زبان سے الفاظ نکال کر نماز پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے، معاف کسی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ کنڈیشنیں بدل دی جا سکتی ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو، نہیں، ملا مولوی چلاتے رہتے ہیں، اللہ بہتر جانے، مریں گے زندہ رہیں گے تب مریں گے تب دیکھا جائے گا جنت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور سوچو کسی نے ہمیں اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، کسٹڈی میں لے لیا، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی، باندھ دیا، ریموٹ پہ لے لیا، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، کرسی پہ بٹھا کے رسی سے باندھ دیا، اذان کا ٹائم ہو گیا، ہمیں معلوم ہے اذان کا ٹائم ہے، اب وضو بھی نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، غسل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نیت کر لیجئے، اللہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، زبان سے نہیں دل میں۔ اللہ اگر ہاتھ پیر کھلے ہوتے تو میں وضو بناتا، لیکن ہاتھ پیر نہیں کھلے، یہیں سے آپ نماز شروع کر دیجئے۔ فرض پڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ اقامت کہیے اور وہیں پر شروع کر دیجئے اللہ اکبر۔ ہاتھ تو اٹھیں گے نہیں، ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اتنا مارا تھا، بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی، اللہ اکبر۔ نہ ہاتھ کانوں تک اٹھ رہے ہیں، نہ ہاتھ سینے پر بندھ رہے ہیں، ایسے ہی انہوں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ آج بھی مکے میں چلے جاؤ، آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ، امام مالک کے ماننے والے آج بھی آپ کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے مجبوری میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، لیکن یہ بیچارے آپ دیکھیں گے بنا کسی مجبوری کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مارا ہی اتنا ہے کہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں تو انہوں نے بغیر ہاتھ اٹھائے اور سینے پر باندھے ہاتھ لٹکائے نماز پڑھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ کنڈیشن تو بدلی جا سکتی ہے لیکن نماز میں یہاں تک کہ صحابہ کرام جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ دو فوجیں ہو جایا کرتی تھیں، ایک فوج کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتی تھی اور نماز پڑھنے والے لوگ
جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتے تھے، اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سنبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ غور کرو، جنگ ہو رہی ہو، کافروں سے لڑ رہے ہو، اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے، نماز ادھر بھی معاف نہیں ہے۔ غور کیجئے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے، ایسے موقع پر بھی دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ جنگ لڑے گا۔ نماز پڑھنے والا جب نماز سے فارغ ہوگا تو لڑائی لڑے گا، اور جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے وہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ہلکی ہلکی صورتیں، ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی پوری 3 پڑھیں گے، اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ سفر میں اور جہاد کی جنگ کے موقع پر نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو نے، فیروز نے جب تیر مارا تو ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا نماز کی حالت میں، جب ان کو بے ہوش ہو گئے، جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، لیکن خون پیٹ سے اتنا نکل گیا کہ کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان کے پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، دودھ پلایا جاتا تھا منہ سے تو پیٹ سے وہ باہر نکل جاتا تھا۔ کسی نے کہا امیر المومنین، اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے؟ فرمایا نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، میرا پیٹ پھٹ گیا، پانی بھی منہ سے پیتا ہوں تو پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی مجھے پڑھنا تھی اس لیے پڑھ لی۔ فرمایا اگر کوئی دوسرا آدمی اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لمن ترک لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں، اس حال میں اگر ہے اور ہوش میں ہے تو نماز اس کو اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گا۔ اگر اس حال میں ہوش میں ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے اور ہوش میں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھتا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حالت تندرستی میں ہٹا کھٹا موٹا ہونے کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا اسلام میں کتنا حصہ ہوگا؟ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو، 50 سے 40 کروائی، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5۔ کہا اب مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے میں۔ اللہ نے کہا جاؤ، لیکن بار بار گئے۔ کیوں گئے؟ میری امت نہیں پڑھ پائے گی اتنی، اس لیے بار بار۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کو کتنا بار پڑھا جائے، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا غور کرو، ایک صحابی تیروں کا ایک بنڈل بنایا، 15-20 تیر کے اکٹھا کر کے گڈھری بنائی، اور تیر میں آپ نے دیکھا ہوگا آگے کا حصہ نوکدار ہوتا ہے، نوکدار جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہی نوک کسی کو لگتی ہے جہاں مارنا ہوتا ہے، تو نوک کا حصہ، اور ایسے لٹکاتے ہوئے جا رہے تھے، ایسے چل رہے تھے، ایک ہاتھ میں تیر اور وہ چل رہے تھے۔ وضو بنا کر اسی حال میں مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے دیکھا تیر کا حصہ، نوک والا حصہ آگے ہے، اور یہ صحابی ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ رحمت للعالمین کا رحم دیکھیے، آپ نے کہا آئے صحابی، آپ نے کہا اس شخص سے جو تیر لے کے چل رہا تھا، آپ نے کہا تیر کے سروں کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑو، تیر کے سروں کو مضبوطی سے پکڑو، کئی لا تخدش مسلمن، کہیں کسی تیر کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے۔ رحمت دیکھیے نبی اکرم کی، آپ نے دیکھا صحابی تیر لے کے جا رہے ہیں، ادھر مسجد میں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آگے والا تیر کی نوک کسی دوسرے صحابی کی چپ جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ تیر کے آگے والے حصے کو پکڑ لو مضبوطی سے اور ہاتھ مت ہلاؤ، کئی لا تخدشوا مسلمن، تمہارے
تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان صحابی کو لگ کر اس کو زخمی نہ کر دے. امام کائنات کی نظر کتنی تیز ہے. آپ صحابی کے تیروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ تیر چبھ نہ جائے. سچ کہا, عزیز علیہ ما عنتم, کانٹا تمہارے چبھتا ہے, درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے. یہ احساس اللہ کے نبی کے اندر تھا, اتنا بھی گوارا نہیں کیا. جو نبی تیر کی نوک کسی مسلمان کو لگ جائے اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں, وہ نبی یہ کیسے گوارا کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے, کوئی مسلمان اپنی بندوق یا پسٹل یا AK-47 یا تمنچا نکال کر اس کی گولی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے. آپ اندازہ لگائیے, جو نبی تیر کی نوک چبھ جائے کسی کو اتنا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک چبھے, وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گردن اڑا دے. اسی لیے فرمایا نہیں, قیامت کے دن یجیء القاتل یجیء المقتول, مقتول اس حال میں لایا جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہوگا. ایک قاتل نے کسی آدمی کو مارا, مقتول کو مارا, اس مقتول کو قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر لائے گا, اس کو کھینچتا ہوا لائے گا. جو مارا گیا دنیا میں وہ اس قاتل کو جس نے اس کو مارا تھا دنیا میں اس کا سر پکڑ کر لائے گا اور اس کو کھینچتے ہوئے لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے, اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. لما قتلنی فصل لما قتلنی, اے اللہ ھذا القاتل فصل لما قتلنی, اے اللہ یہ میرا قاتل ہے, اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا, میں اس کو کھینچ کر تیرے پاس لے آیا. اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا, اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. مجھے تو کوئی وجہ معلوم نہیں پڑ رہی ہے, اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا. اس نے مجھے مارا ہی نہیں تھا بلکہ میری بیوی کو بیوہ کیا تھا, میرے بچوں کو اس نے مجھے مار کر یتیم کر دیا تھا. اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا, اس نے کیوں قتل کیا تھا. مقتول قاتل کو کھینچ کے لائے گا. بہت آسان ہے کسی کو مار دینا, بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا, بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس رب کے عزت و جلال کی, اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں, اشترکوا فی دم مسلمن, ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائے, آدم کی ساری اولاد یعنی پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے, ایک مسلمان کو قتل کر دے, تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین لاکب اللہ النار, اللہ رب العالمین اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو قتل کرنے والے فرشتے ہیں اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں, اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اگر وہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہیں. تو ایک مسلمان کی عزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا, تو اللہ کہہ رہا کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا, ڈھکیل دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا ایک مسلمان ہی تو مرا ہے. ایک مسلمان کا احترام
اللہ کی نظر میں یہ ہے، ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزلت اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ ہم ابھی ہیں کہاں؟ کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے اس کے اوپر جھوٹ اور تہمت لگانا اور الزامات کے کیا انبار لگا دینا، بہت آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے رحمت سکھلائی، رحمت فرمایا جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، وطفی مصباحک، ابو داؤد اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں، تو اپنے گھر کی بتی چراغ کو بجھا دیا کرو۔ جو لوگ لائٹ جلا کے سوتے ہیں سن لو، اللہ کے رسول نے ادھر بھی حدیث رہنمائی فرما دی ہے، وطفی مصباحک، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو تم چراغ بجھا دیا کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، جھاڑ پھونس کے بھی مکان ہوا کرتے تھے، تو ایک صحابی کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک چوہیا آئی، چوہیا، اور اس نے چراغ کی بتی کو کھینچ لیا اپنے دانتوں سے، اور کھینچتی ہوئی لے گئی اور گھر کے کونے میں اس نے ڈال دیا، اس نے آگ پکڑ لی اور پورا گھر جل گیا، اور اس صحابی کے بیوی اور بچے بھی اس آگ میں جل گئے۔ اللہ کے نبی کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم نافذ فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو، وطفی مصباحک، تو اپنی مصباح کو، اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو۔ اس زمانے میں چراغ تھے، اس لیے چراغ، آج کے زمانے میں ترقی کر کے لائٹ آ گئی، بلب، تو بلب کو بھی وہی حکم نافذ ہوگا، یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے۔ ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان جب اپنے گھر میں لائٹ جلا کے سوئے اور رات میں وولٹیج ہائی ہو جائیں اور شارٹ ہو جائے بلب، بتی، کمکما لائٹ شارٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چنگاری نکلے اور گھر میں کسی کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پورے گھر میں آگ لگ جائے، اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو، لائٹ بجھا دیا کرو۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان لائٹ جلائے اور دھوکے سے وہ شارٹ ہو جائے، شارٹ کر جائے اور پھر اس سے آگ لگ جائے اور کوئی مسلمان جل کر مر جائے۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے جو آپ لائٹ بجھا کر سونے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ آؤ اور سونے کے لیے جاؤ تو تم اپنے گھر کے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، اور اگر گھر میں تمہیں کوئی کپڑا نہ ملے، بستر کو جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے، تو اپنے ہی تہبند کا، اپنے ہی لنگی کا ایک کونا لے کر جس بستر پہ تم سوتے ہو اس کو 3 بار جھاڑ لیا کرو۔ دیواروں پہ اکثر چھپکلیاں چڑھتی ہیں، خطرناک جانور بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ کے آیا، لائٹ بجھایا، سو گیا، بستر پہ پڑ گیا، چلا گیا، اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ اس پہ چھپکلی پڑی ہے یا کوئی بچھو پڑا ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے، اور وہ اندھیرا کر کے بستر پر لیٹ گیا اور اس زہریلے جانور نے اس کو ڈنک مار دیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے جاؤ تو لائٹ بجھانے سے پہلے اس بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، 3 بار جھاڑ لو، اس کے بعد لائٹ بجھاؤ اور اس کے بعد سویا کرو۔ اس لیے ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی کہ کوئی مسلمان بستر پہ سونے جائے اور بغیر جھاڑے ہوئے بستر پر لیٹ جائے اور کوئی خطرناک جانور اس کو ڈس لے، ڈنک مار دے اور اس کو کاٹ لے اور وہ مر جائے،
میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے، اس لیے حکم دیا کہ بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ پھر فرمایا کھلی ہوئی چھت کے اوپر مت سویا کرو۔ ابن ماجہ کے صفحات پر یہ حدیث دیکھو، گرمی ہے، کھلی ہوئی چھت کے اوپر آپ چلے گئے، کھلی ہوئی چھت پر جب تک اس کی منڈیر نہ باندھ دی جائے، منڈیر کا مطلب کوئی دیوار کھڑی کر دو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، رات میں آپ سو رہے ہیں، کھلی چھت میں کوئی خواب دیکھ لیا اندھیرے میں، رات میں اٹھ کے بھاگے اور وہاں منڈیر ہی نہیں ہے، چھت سے گرے نیچے، تیسری منزل کے نیچے آئے اور سر پھٹ گیا اور مر گئے۔ اس لیے فرمایا کہ سنو، جو آدمی کھلی ہوئی چھت پہ سوتا ہے، بریت ذمۃ اللہ و ذمۃ محمد، اللہ کی ذمہ داری اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے بری ہے، میں بری ہوں، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے۔ یعنی صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ کھلی ہوئی چھت پر مت سوئیے، اور سونا ہی ہے تو چھت کی منڈیر باندھ دو، اتنی اونچی اونچی دیواریں کر دو کہ اگر تم رات میں اٹھ کر چلو بھی تو کم سے کم نیچے نہ گرنے پاؤ، اور دیوار سے تم رک جاؤ، منڈیر سے تم رک جاؤ۔ کھلی ہوئی چھت پر سونے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کھلی ہوئی چھت پہ سو رہا ہو اور رات میں اٹھے اور نیند میں چل دے یا ڈراؤنا خواب دیکھ لے اور بھاگے اور نیچے گر کے مر جائے۔ میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم۔ مومنوں کے لیے وہ خاص مہربان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پونے دو گھنٹے کی تقریر تھی میری، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ نبی اکرم کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نبی اکرم کی اس رحمت بھری زندگی سے ہم کو سیکھیں گے اور ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بار الہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔